بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، ربیع والی، مظفر گڑھ سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں مختلف بیماریوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کلپس آسان زبان میں بنا کر آپ لوگوں کو پیش کرتا رہتا ہوں، تاکہ عام پبلک کو بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے بروقت اقدامات کر کے محفوظ رہ سکیں۔ تو آج میں کوشش کروں گا نظر کی کمزوری، خاص طور پر بچوں میں، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ دید کمزور کیوں ہو جاتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے اینک کا لگانا کیوں ضروری ہے اور کس وقت لگانی چاہیے۔ اگر نہیں لگائیں گے تو اس سے کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف بغیر وقت ضائع کیے۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو ضرور اس کے کومنٹس دیجئے گا اور اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو بھی مزید فارورڈ۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال سے میں وضاحت کروں گا کہ آنکھ کی شکل کیمرے سے ملتی جلتی ہے۔ جس طرح کیمرہ اپنی امیج کو بنانے کے لیے اس میں لینسوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو لینس میں سے گزر کر تصویر اس کی پردے کے اوپر بنتی ہے۔ تو اسی طرح آنکھ کے اندر بھی لینزز کا استعمال ہے، تو تصویر جب پردے کے اوپر بنے گی تو درست نظر آئے گی، لیکن اگر بعض اوقات اس میں خرابی کی وجہ سے یا تو تصویر پردے سے پہلے بن جاتی ہے یا پردے کے بعد میں بن جاتی ہے، تو اس صورت میں تصویر صحیح نظر نہیں آتی۔ تو اس کو ایک بیماری کا نام دیا جاتا ہے، ایک ہائپر میٹروپیا ہے، ایک مایوپیا ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دور کی چیزیں بعض اوقات صحیح نظر آتی ہیں اور قریب کی جو ہے نا نظر نہیں آتی ہیں، تو یا اس کے الٹ کہ قریب کی نہیں نظر آتی ہیں اور دور کی صحیح نظر آتی ہیں۔ تو ان صورتوں میں بچے میں خاص طور پہ اس کو دور کرنے کے لیے اینک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اینک کے لیے اس کے نمبر دیکھا جاتا ہے کہ کون سے نمبر پر اس کی دید درست آ رہی ہے، تو اس کے لیے عام طور پر اینک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عام طور پر بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس سے اینک کے استعمال سے اکتا جاتے ہیں، تو پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو اس کو کنٹیکٹ لینسز کے ذریعے بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے استعمال میں پھر کافی احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس سے پھر بہترین گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عمر کچھ بڑھتی ہے، یعنی ایڈلٹ ایج میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر اس کی بھی آج کل ایک امپرووڈ شکل آ گئی ہے، تو لیزر کے ذریعے اس کو اینک سے مستقل طور پر نجات حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایڈلٹ ایج میں، کیونکہ اس وقت پھر یہ نمبر جو ہے نا بڑھنا عام طور پر رک جاتا ہے، تو پھر یہ لیزر کے ذریعے اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو دید کو کمزور کرتی ہیں، تو وہ اسپیشلسٹ ہی اس کے پاس ضرور جانا چاہیے، وقتاً فوقتاً اپنی آنکھوں کا معائنہ کرواتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، مثلاً سفید موتیہ ہے، جیسے کالا موتیہ ہے، جیسے شوگر کے مریض ہیں ان کی دید کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو اس کے آنکھ کے پردے کے اوپر ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، یا بعض اوقات کارنیا کے اوپر ڈیفیکٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی بیماریاں سیریس بھی ہیں جن کا اینک سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسپیشلسٹ ہی ان کو جانچ کر کے اس کے مطابق علاج کرتا ہے۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً
آنکھوں کا معائنہ کرتے رہنا چاہیے۔ باقی یہ چھوٹے بچوں میں ایک اور بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کیوں ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے گلاسز کی، کہ آج کل کا دور جو کہ اب موبائل کا دور ہے، اور اس کے علاوہ ٹیبس، لیپ ٹاپ اور آن لائن کلاسز، سارا جو سلسلہ ہے، تو اس سے بچہ عام طور پر نزدیک کی نظر کے اوپر سارا کام کرتا ہے، تو دور کی نظر اس کو توجہ نہیں جاتی، جس کی وجہ سے دور کی نظر جو ہے نا کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو بچے کو خاص طور پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور صرف ضروری جب اس کا کام ہو اس کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، تو وہ کرنا چاہیے، ادروائز اس کو زیادہ اس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ غذا بھی اچھی ہو، اس کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ہوں، ایکسرسائز بھی ہوں، تو پھر اس سے کچھ اس سے فائدہ ہو جاتا ہے اور گلاسز سے بچ سکتا ہے۔ تو ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ گلاسز لگانے کے لیے ضروری ہے کہ جب وقت پر اس کی بیماری کی تشخیص ہو جائے تو گلاسز لگانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اگر نہیں لگائیں گے، لیٹ کریں گے، تو آئی سائٹ اس کی ایک ٹرم بولتے ہیں لیزی آئی، تو وہ ہو جائے گی، تو اس کی دید جو ہے نا مستقل طور پر پھر جب بعد میں اس کو ہم دیکھیں گے تو اس سے ایک ٹیڑھا پن، آنکھ کا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، جس کو ہم میڈیکل کی لینگویج میں سکوینٹ بھی کہتے ہیں، جس کے لیے بعد میں آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، سرجری کرنی پڑتی ہے۔ تو لیکن پھر دوبارہ وہ آپریشن بھی بعض اوقات ناکام ہو جاتا ہے، دوبارہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اگر آپ آپریشن کے ذریعے درست کر بھی لیں گے تو پھر بھی وہ اس دوبارہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے گلاسز سے وقت پر اس کو درست کر لیا جائے اور اس کا فالو اپ کیا جائے۔ بعد میں بعض اوقات نمبر تبدیل ہو جاتا ہے تو اینک تبدیل کر دینی چاہیے، تاکہ اس کے مطابق کام چلتا رہے۔ اور آخر میں ایک اور چیز میں اس کی طرف توجہ دلواؤں گا کہ کچھ لوگ آنکھوں میں غیر ضروری، بغیر ڈاکٹروں کے مشورے کے، ایسی چیزیں جو غیر مستند ہیں وہ آنکھوں میں ڈالتے رہتے ہیں، مثلاً عرق گلاب یا شہد ڈال لیتے ہیں، یا اس طرح کی اور چیزیں ٹوٹکے بھی ڈالتے رہتے ہیں، جو خطرہ ہوتا ہے کہ آنکھ میں انفیکشن ہو جائے، تو جس کی وجہ سے آنکھ کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو اس سے کافی بہتری اور چیزیں اچھی لگی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہیں تو اس کو لائک کریں، اور اس کو دوسرے اپنے دوستوں کو بھی سینڈ کریں، اور سبسکرائب بھی کر دیں، نیچے سرخ بٹن پر دبا دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ یہ آئندہ اس طرح کی مزید چھوٹے چھوٹے کلپس آپ لوگوں کے پاس پہنچتے رہیں اور آپ لوگوں کو اس سے علم ملتا رہے۔ شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اس ٹاپک سے علاوہ بہت سارے اور ٹاپک یعنی ہیلتھ سے، بیماریوں سے متعلقہ چھوٹے چھوٹے کلپس اور بھی میں نے بنا کے یوٹیوب پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ جس ٹاپک پر بھی دیکھنا چاہیں، آپ میرے نام سے یوٹیوب پر میرا نام لکھ کے انگلش میں ڈاکٹر رفیق بھٹی آفیشیل، یہ جو سامنے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو اس سے آپ کو بہت سے ٹاپک مل جائیں گے، تو وہ آپ وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو سن سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے